हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब 39वें से 45वीं आयत तक आज हम पढ़ेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए वैसे बरकत हो। खुदा का नहाय शुक्र हो। आमीन। दूसरे कलमा की तिलावत सारा ने की। लिखा है कि उसने उससे कहा, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यही कलमा में दूसरा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और बच्चों, आपको पता कि तारीखी हमारी कलीसियाई तारीख में इसका क्या नाम है? बोला नजात का कलमा। ये याद किया करें, ठीक है। पहले का नाम क्या था? माफी का कलमा। दूसरे का नाम क्या है? नजात का कलमा। आज कोशिश करो कि रेफरेंस भी तुम याद हो जाए कि केड़ा कलमा कितने लिखे है। मैं तुझसे कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। गौर में सुन लीजिए गल। मैं इस दिन अलहदा से भी एक मैसेज बच्चों आपके साथ शेयर करूंगा और आज खुदा उनकी पाक मर्जी है कि उसका इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने पेश करूं। और वो मैसेज ये है कि 3 सलीबे 3 पैगाम। उसका नाम क्या मैसेज का? 3 सलीबे 3 पैगाम। हम आज तक एक सलीब की बात ही करते हैं ना, लेकिन कलाम खुदा बयान करता है कि कलवरी पर एक सलीब नहीं थी, बल्कि वहां पर 3 सलीबें लगी हुई थी। और कलाम खुदा बयान करता है, रसूल आज़म पौलुस रसूल करंथियों के नाम पहले खत के पहले बाब की 18वीं आयत में फरमाते हैं कि क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए जिंदा खुदा की कुदरत है। जोरदार तालियां लाओ। तवज्जो रखो, शाबाश, पूरी तवज्जो ना सुनी दी गल्ला। तो 3 सलीबें 3 पैगाम। तो कलाम खुदा बयान करता है कि जब यीशु मसीह को वो सलूब करने के लिए ले जा रहे थे तो उसके साथ 2 और बदकारों को भी सलीब किया। किनको भी? बदकारों को भी मसलूब किया, एक को दाहिनी तरफ और एक को बाईं तरफ। और यीशु की सलीब जो थी वो दरमियान में थी। इसका मतलब ये है, हमें पता चलता है हिस्ट्री से कि यीशु मसीह की सलीब को पहले गाड़ा गया था, उनकी सलीबों को बाद में गाड़ा गया था। कलाम खुदा बयान करता है कि जो तीनों सलीबें लगी हैं, बेसिकली ये 3 पैगाम रखती हैं पूरी दुनिया के सामने। जब हम पहले शख्स को देखते हैं जो बाएं तरफ का है, खुदा का कलाम बयान करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या बातें करता है। उसे ताना देने लगा, उसे बुरा भला करने लगा, लान तान करने लगा, कहने लगा कि अगर तू मसीह है, अगर तू खुदा का बेटा है। भाई राशिद बड़ी तवज्जो, खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। क्या तू मसीह नहीं? खुद भी बच और हमें भी बचा। खुदा का कलाम बयान करता है ये पहली सलीब है और ये भी अपने अंदर एक पैगाम रखती है, ये भी अपने अंदर पैगाम रखती है। और ये पैगाम क्या रखती है? ये बेईमानी का पैगाम रखती है। पहली सलीब जो है वो बेईमानी का पैगाम रखती है, वो बेवकूफी का पैगाम रखती है, वो बेअक्ली का पैगाम रखती है। क्योंकि बेवकूफ किसे कहते हैं? जो समझ नहीं सकता, नॉनसेंस, जिसको पता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसको बाइबल की, खुदा के कलाम की। इसीलिए कहता है ना, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। वो तीनों सलीबें ही इसको डिफाइन कर रही हैं। खुदा का कलाम कहता है पहले शख्स का पैगाम बेईमानी का, बेयकीनी का, बेवकूफी का पैगाम है। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, कलाम खुदा में बयान करता है कि वो क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता। हालांकि उसकी बेवकूफी की इंतहा देखें कि यीशु मसीह के साथ ही देखता आया है। जाहिर सी बात है उसके मौजज़ात से भी वाकिफ है, जो पेशियां उनके साथ हुई हैं उनसे भी वाकिफ है। पिलातुस ने उसको बेगुनाह करार दिया हुआ है। यहूदी जानते हैं कि वो बेगुनाह है, सारा कुछ जानता है, सारा कुछ देखता हुआ है कि कोड़े लगे हुए हैं, देखता है कि कांटों का ताज पहनाया गया है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है और ये कि उसके सामने सलीब पर वो दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है, आसमानी बाप से इस्तदा कर रहा है।
اس کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہذا اس کی صلیب جو ہے وہ بے وقوفی کا پیغام رکھتی ہے, بے ایمانی کا, بے یقینی کا پیغام رکھتی ہے. تے اج بھی جڑے لوگ کہیں ایسٹر اسی طرح ہی گزر جاتا نا, انہاں دی زندگی وچ کوئی تبدیلی نہیں ہوندی, سارا سال سنتے رہندے نے, کلمات نو پڑھتے رہندے نے, بائبل مقدس نو پڑھتے رہندے نے, زندگی وچ تبدیلی نہیں, تے او پھر درمیان والی صلیب نو منن والے نہیں جے. ٹھیک ہے, وہ کیڑی صلیب نو؟ پہلی صلیب نو, بے وقوفی دی صلیب دے پیروکار نے ہو کہ جنہوں نے اپنی من مرضیاں کیتیاں, وہ خدا کی مرضی کے تابع نہ ہوگا. سو پہلی صلیب جو ہے وہ بے وقوفوں کے لیے بے وقوفی کا پیغام رکھتی ہے, اور ایسے ہی اس کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس کا المناک انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے گناہوں میں مر گیا. لہذا جو اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں, اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے, اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے, کلام کے فہم کو حاصل نہیں کرتے, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ اپنے گناہوں میں مر جاتے ہیں. کیونکہ کلام کیا بیان کرتا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی درمیان والی صلیب پر ایمان لائے, اس پر ایمان لائے, وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا. اب دوسری صلیب کی طرف آتے ہیں. جو شخص جو تھا بائیں طرف تھا, ہم جب ان کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں دونوں ڈاکوؤں کا, بدکاروں کا, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو تھے نا, جب شروع کیا یسوع مسیح صلیب اٹھا کے جا رہے تھے, تو یہ دونوں ہی یسوع مسیح کو برا بھلا کہہ رہے تھے. مقدس متی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی یسوع مسیح پہ تان جو تھے وہ کر رہے تھے, تانے دے رہے تھے. لیکن جب صلیب کے اوپر آئے ہیں, یسوع مسیح نے معاف کیا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان دونوں کی صلیبیں فرق ہو گئی, ان دونوں کی سوچیں فرق ہو گئی ہیں, ان دونوں کے خیالات فرق ہو گئے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے سامنے بھی یسوع مسیح کی ساری پیشیاں تھیں, یسوع مسیح کا سارا کردار, معجزات, خدمت سامنے تھی. اور سب سے بڑھ کر ابھی اس شخص نے دیکھا تھا کہ یار عجیب بات, یہ پہلا شخص دنیا کے اندر دیکھا ہے, پہلا شخص دیکھا ہے. بائبل اسکالر بیان کرتے ہیں کہ رومنز جو تھے یہ سب سے گھٹیا سزا اس کو سمجھتے تھے, اور اپنے گھٹیا دین مخالفوں کو وہ دیتے تھے. تقریباً رومنز نے اپنے دور حکومت میں کوئی 50,000 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسلوب کیے تھے ادھر جا کے, اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے معافی کی استدعا کی اور دوسروں کو معاف کیا. ہر بندہ برائی بھلا کہتا تھا. اور وہ ایک بائبل اسکالر لکھتا ہے کہ وہ اتنی گھٹیا گالیاں دیتے تھے کہ میں ان کو لکھ نہیں سکتا, کہتا جنہیں ہم میں کہہ سکتا کہ پنجابی کے گالیاں کر دے سن, ٹھیک ہے, وہ لکھ نہیں سکتا کہتا میں. لیکن اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا بات ہے, عجیب بات ہے, خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس نے سارے پروسیس پر غور کیا, یسوع مسیح کے سارے مقدمے کو بغور دیکھا, اور کس نتیجے پر پہنچا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے استدعا کرنے لگا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی بے وقوفی کی, بے یقینی کی, بے ایمانی کی صلیب ہے, اور دوسری ایک ایماندار کی صلیب ہے, ایمان کی صلیب ہے. زوردار تالیاں لگائیں. دوسری صلیب جو ہے, دوسری صلیب کس کی ہے بھائی؟ یہ ایمان کی صلیب ہے, ایمان کی صلیب ہے. لہذا وہی بات وہاں پہ چلے جائیں رسول اعظم کے پاس کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, اور نجات پانے والوں کے لیے قدرت ہے, ایمانداروں کے لیے قدرت ہے. اچھا, بڑی زبردست بات خدا کے روح نے سکھائی کہ دیکھیں وہ بائیں طرف ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اپنی عدالت میں واپس آئیں گے, اس وقت بھی لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا ملعونوں ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دائیں طرف والے سے کہے گا آؤ میرے بچوں, اس میراث کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے میں نے اور میرے باپ نے تمہارے لیے تیار کی ہے. وہی بات یہاں پہ ہوئی. خدا کا کلام کہتا ہے دائیں طرف والی صلیب جو ہے وہ ایمان کی صلیب ہے, کیونکہ وہ ایمان کی بولی بولتا ہے, وہ بے یقینی کی بات کرتا ہے, یہ ایمان کی بولی بولتا ہے, مسیح کو مبارک کہتا ہے, اور استدعا کرتا ہے کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. کتنی ریکویسٹ کی ہے؟ صرف یاد کرنا. اس نے مان لیا, کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ جب لان تان کر رہا تھا بائیں صلیب والا, تو اس نے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا, وہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا. ہم دونوں تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, مگر اس راست باز نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہم دونوں کی سزا واجبی ہے, مگر یہ بے عیب ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب اس نے اس کا اقرار کر لیا تو مطلب کیا بنا, اس نے اپنے گناہگار ہونے کا, مسیح کے راست باز ہونے کا, نجات دہندہ ہونے کا اقرار کیا. اس لیے استدعا کی جب تو آئے تو مجھے یاد کرنا. کہنے لگا خداوند میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ تیرے ساتھ فردوس میں جا سکوں, تیری بادشاہی میں جا سکوں, لیکن میں جس جگہ پہ ہوں مجھے صرف یاد کرنا.
کہ میں نے بھی تیرے ساتھ وقت گزارا ہے, تیرے ساتھ تیری رفاقت پہ رہا ہوں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے نجات دہندہ جو ہمارے دلوں کے بھید جاننے والا خدا, اس نے صرف یاد کرنے کی چھوٹی سی ٹرسٹ خداوند سے کی ہے. اور انعام اور اجر دیکھیں کیا فرمایا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, صرف کہتا نہیں ہوں, سچ کہتا ہوں. کنفرمڈ ایڈمٹڈ فیکٹ, یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے, ہوگی تیرے لیے. کیا ہوگا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. دعوے دیکھیں یسوع مسیح کے, کیا بات ہے. خدا کا کلام بیان کرتا, پہلے اعلان کیا کہ میں فردوس میں جاؤں گا, اور دوسری بات کہ جو مجھ میں ایمان لائے گا وہ بھی فردوس میں جائے گا, کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. لہذا دوسری سلیب میرے عزیزو, دوسری سلیب کا پیغام جو ہے وہ ایمان کا پیغام ہے, وہ ایمان کا پیغام ہے. اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لوگ نجات پاتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کلمے کو تو اس میں ایک بڑا خوبصورت لفظ جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, آج ہی, ایون ٹوڈے, ٹھیک ہے, ایٹ دس اسپاٹ, ایٹ دا ٹائم, اسی وقت, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ایسا وعدہ کون کر سکتا ہے, ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جو مالک ہے, جو مالک ہے وہ ایسا وعدہ کر سکتا ہے میرے عزیزو. اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ویٹ کرنے کی, کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ کل دیکھوں گا, پرسوں دیکھوں گا, ترسوں دیکھوں گا, یا جب میں اپنی بادشاہی میں واپس آؤں گا پھر دیکھوں گا تو یہ واقعی یاد کروں گا. نہ ٹھٹا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کڈی بڑی شادمانی ہے, کڈی بڑی خوشی ہے. کسی نجات دہندہ کو منگیے تو ساڈے نال پرسوں کے وعدے نہیں کرتا, برسوں کے وعدے نہیں کرتا. سمجھ رہے بچوں, پرسوں کے برسوں کے وعدے نہیں بلکہ آج کے وعدے کرتا ہے. زوردار تالیاں لگاؤ. اور آپ برکت پا رہے ہیں, وہ بھی برکت مل رہی ہے, پتہ چل رہا ہے, پیٹ کھول رہے ہیں. تھینکس گاڈ. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں, روح القدس کی بڑی انوائنٹنگ یہاں موجود ہے. ہاللیلویا. اور اب آگے بھی درمیان والی سلیب کی بات, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں رسول اعظم کہتا ہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. اور درمیان والی سلیب جو ہے یہ نجات کی سلیب ہے. ہاللیلویا. اس لیے نجات کی سلیب ہے, اس لیے کہ یہ کسی بدکار کی سلیب نہیں ہے, یہ کسی ڈاکو کی سلیب نہیں ہے, بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ ایک راست باز کی, ایک بے عیب کی اور ایک نجات دہندہ کی سلیب ہے. جب وہ پیدا ہی ہوا تھا تو کہا گیا تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا, نجات دے گا. اسی لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے دوسرے کلمے کو نجات کا کلمہ کہا جاتا ہے. اور یہ درمیان والی سلیب جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہی نجات کی سلیب ہے, اور اسی لیے یہ اتنی مقدس اور پاک ہے. کہتے ہیں کیا دنیا سلیباں بھی کسی نے لائی ہوں, دوسرے نے لائی ہوئے سلیب, پہلے بھی سلیب لائی ہوئے نہیں لائی, اسی کو لگایا جاتا ہے کیونکہ خدا نے پہلے اسے نصب کیا تھا. یہ اندر پتہ کی بیت یہ کہ خدا نے پہلے منصوبہ ساٹھ لی مقرر کیا تھا. وہ بلہ جو خدا کے, وہ بلہ جو بنائے آدم سے ذبح ہوا, پہلے یسوع مسیح کے ذریعے سے انسان کی مخلصی اور نجات کا اہتمام کیا, پھر دوسروں کو بلایا گیا. سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے میرے جو 3 سلیبیں ہیں, 3 ان کے پیغام ہیں. ہم آج تک کس ایمان کے تحت زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم بھی بیوقوفوں کی سلیب کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم بھی بے ایمانوں کی سلیب بائیں طرف والوں کے ساتھ ہیں؟ ابھی آپ نے انجام سنا, اس آگ میں چلے جو ابلیس کے لیے تیار کی گئی, اور پھر دائیں طرف کی سلیب ہے جو ایمان کی سلیب ہے. آج ہمیں دائیں طرف والی سلیب کے ماننے والے بنتے ہوئے درمیان والی جو سلیب ہے اس پر ایمان رکھنا ہے, تاکہ ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہو کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا مجھ سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. جی چل میں منہ سے